بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر عنوان یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے یا دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری رؤیت بالبصر پر دوسری گفتگو ہے۔ رؤیت بالبصر ان آنکھوں سے خدا وحدہ لا شریک کو مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ برادران اہل سنت رؤیت بالبصر، کچھ لوگ رؤیت بالبصر کے قائل ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور کچھ ہے مسالک جو دنیا میں رؤیت بالبصر کے قائل نہیں ہیں لیکن آخرت میں رؤیت بالبصر کے قائل ہیں۔ قرآن کی یہ آیت سورہ اعراف کی ہے۔ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ اس پر ہم استدلال کرتے ہیں اہل تشیع کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال رب ارنی انظر الیک، اللہ نے کہا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا ورود تجلی پر، فسوف ترانی، تو تم عنقریب مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ، پھر جب اللہ نے تجلی کی، اپنا نور تجلی کی، للجبل جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وقر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر سجدے میں چلے گئے۔ ہم اس آیت سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ خدا کا رؤیت بالبصر ممکن نہیں، اور اسی آیت کو برادران اہل سنت استدلال کرتے ہیں کہ رؤیت بالبصر ممکن ہے۔ ہمارا استدلال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو پہلے تو اللہ نے کہا لن ترانی، لن نفی ابدی کے لیے آتا ہے، اور اس پر بہت سی شاہدات ہیں قرآن ہی کی آیات سے کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر جو قرآن کی آیت ہے وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یہ آیت تو بالکل امتناع پہ دلالت کر رہی ہے۔ وہ اس طرح کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر ورود تجلی پر پہاڑ ٹکا رہا تو تم دیکھ لو گے۔ یہ یہاں جملہ شرطیہ ہے، اور ان کے درمیان جملہ شرطیہ کے مفہوم رکھنے میں لزوم یہاں حصی تو نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک نے بیان کیا ہے تو یہاں لزوم ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، استقرار جبل اپنی مکانہ، اپنے مقام پر، اور رؤیت بالبصر، اللہ کا بیان، چونکہ اللہ نے لزوم یہاں ذکر کیا، لزوم ہے۔ پھر یہ علاقہ علیت منحصرہ بھی ہے، یعنی اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو بس یہی ایک راستہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہے، یہی ہے اسلوب بیان۔ اگر پہاڑ ٹکا رہا تو دیکھ لو گے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب استقرار جبل نہیں رہا تو رؤیت بالبصر بھی ممکن نہیں ہے۔ استقرار جبل، جب اللہ نے اپنی ورود تجلی کی ہوئی ہے پہاڑ پر، تو کیا پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہا؟ نہیں ٹکا رہا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جعلہ دکا، پاش پاش کر دیا، اور یہ ترجمہ جو ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ہے کہ پہاڑ کو پاش پاش کر دیا، چونکہ استقرار جبل علی ورود تجلی، یعنی کہ تجلی کے پہاڑ پر آنے کے بعد پہاڑ اگر ٹکا رہا تو سوف ترانی، چونکہ شرط منتفی ہو گئی، یعنی پہاڑ تجلی کے وارد ہونے پر پاش پاش ہو گیا، لہذا رؤیت بالبصر بھی ممکن نہیں۔
اچھا، برادران اہل سنت اسی آیت کو کس طرح استدلال کرتے رویت بسل پر؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ استقرار جبل آیا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو استقرار جبل بما ہوا یہ تو ممکن ہے، دنیا میں بہت سارے پہاڑ اپنی جگہ ٹکے ہوئے ہیں. ہماری بحث پہاڑ کے ٹکے رہنے پر نہیں ہے، ہر قسم کی خیوط کو نکال کر. ہماری بحث اس پہاڑ کے ٹکے رہنے پر ہے جو ورود تجلی پر ہو. برادران اہل سنت ورود تجلی کو ہٹا دیتے ہیں، اس کا فرض ہٹا دیا. انہوں نے کہا پہاڑ کا ٹکنا ممکن ہے یا نہیں؟ پہاڑ کا ٹکنا ممکن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر معلق کیا ہے؟ معلق سوف ترانی ہے. معلق علیہ کیا ہے؟ استقرار جبل. تو ایک غیر ممکن کو ممکن پر معلق تعلیق نہیں کر سکتے. انہوں نے استقرار جبل بما ہوا لے لیا، ورود تجلی کو ہٹا دیا. جبکہ ہمارا عرض یہ ہے کہ استقرار جبل ارا ورود تجلی، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تجلی کے وارد ہونے پر پہاڑ ٹکا رہا تو سوف ترانی. اور پھر یہ کہ آپ کو یہاں فرض کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھئی جب جو گفتگو ہو رہی ہے حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان، اس میں جو یعنی کہ جملہ شرطیہ کے ساتھ ایک چیز موجود ہے ورود تجلی، آپ اس کو ہٹا کر اول تو فرض نہیں کر سکتے، پھر فرض کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ فی الواقع دیکھیں، آیا فی الواقع پہاڑ اپنی جگہ ٹکا تھا یا پاش پاش ہو گیا تھا؟ جب پہاڑ فی الواقع پاش پاش ہو گیا ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ استقرار جبل ممکن ہے یا نہیں؟ ارے وہاں وہ پاش پاش ہو گیا. ہم یہاں صرف پہاڑ کے ٹکے رہنے پہ بات کریں. پہاڑ کے ٹکے رہنے کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی علت خارجی نہ ہو تو ایک کتاب بھی اپنی جگہ ٹکی رہے گی، ایک درخت بھی اپنی جگہ ٹکا ہوا ہے، اگر علت خارجی اگر آ کے مزاحم نہ ہو. تو یہاں پر اس چیز کو ہم استدلال بہرحال نہیں کر سکتے کہ یہاں اس آیت کو رؤیت بالبصر کے امکان پر. پھر ایک سوال یعنی کہ رؤیت بالبصر کے امکان پر کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، اور چونکہ نبی ہیں وہ یعنی عقائد کا پہنچانا، ان تمام باتوں کا پہنچانا ان کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. حضرت موسیٰ اگر وہ جانتے تھے کہ یہ ایک امر محال ہے رؤیت بالبصر، تو حضرت موسیٰ نے سوال کیوں کیا؟ یہ اہل سنت کا سوال ہے، استدلال ہے رؤیت بصر کے ممکن ہونے پر کہ حضرت موسیٰ نبی تھے، وہ جانتے تھے اگر کہ یہ محال ہے تو سوال کیوں کیا؟ ایک نبی سے ایک عبث کام کا سرزد ہونا عقلاً صحیح نہیں ہے. اور پھر اگر نہیں جانتے تھے تو ہم انہیں نبی کیسے مان لیں؟ کیونکہ ایک نبی کا عالم ہونا ضروری ہے. تو اس کا جواب عرض یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علم رکھتے تھے کہ یہ امر محال ہے، ہمارا عقیدہ جانتے تھے کہ یہ امر محال ہے، اور سوال اس لیے کیا تاکہ ہم تک خلقت تک یہ بات پہنچ جائے کہ رؤیت بالبصر ممکن نہیں ہے. اسی طرح اصحاب رسول نے رسول پاک سے بہت سے ایسے سوال کیے تاکہ مسئلہ کی وضاحت لوگوں تک پہنچ جائے. پھر ہم ان آیات کو ہم نے عرض کر دیا. ایک آیت اور ہے کہ مثلاً یہاں پر جو ہے سورہ نجم کی ہے کہ اس میں تو یعنی کہ کوئی استدلال نہیں کیا ہے، اور بہت سے علماء نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل کے بارے میں ہے. 4855 بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی 3 چیزوں کا دعویٰ کرے سمجھ لو جھوٹا ہے. ان میں سے یہ ہے کہ من حدثک ان محمدن رعا ربہ فقط کذبا، جو یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے. پھر انہوں نے کچھ آیات کی تلاوت کی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور یہ کئی آیتوں کی انہوں نے تلاوت کی. کچھ افراد حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں
کہ اللہ کو رسول نے دیکھا. تو برادران اہل سنت کے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں. حضرت ابن عباس چونکہ بی بی عائشہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں لہذا ہم حضرت ابن عباس کی کہ بات کو ترجیح دیں گے. تو اگر حضرت ابن عباس کو ترجیح دینا اس وجہ سے ہے کہ وہ بی بی عائشہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا علم علی کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسا سمندر کے لیے خطرہ. مولا علی ابن ابی طالب اللہ کے رؤیت بالبصر کے قائل نہیں ہیں اور ان کے بہت سے فرامین ہیں کہ اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. جو ہم نے رؤیت کے 3 معنی بیان کیے تھے انتباہ اور ان میں سے ایک یہ تھا جو رؤیت بالقلب سے تعلق رکھتا تھا. رؤیت بالقلب ممکن ہے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. اگر آپ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول کو یعنی کہ نہیں مان رہے اس وجہ سے کہ حضرت ابن عباس کا قول موجود ہے وہ زیادہ علم رکھتے ہیں تو پھر حضرت ابن عباس سے کہیں زیادہ جو علم رکھتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ 90% علم اللہ نے علی کو دیا اور 10% میں بھی علی کا حصہ ہے. تو پھر علی کی رائے کو مان لیں. مولا علی کی رائے یہی ہے کہ رؤیت بالبصر ممکن نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ